بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی هل تعلم له سمیعا۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اسماء و صفات سے متعلق سلسلہ کلام جاری ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں سلف کے منہج سے منحرف ہونے والے مشبہہ اور معطلہ کا رد۔ یعنی سلف کا جو منہج تھا اسماء و صفات سے متعلق، جو اس سے پہلے گزرا ہے، جو ہر قسم کے انحراف، ہر قسم کی باطل فکروں سے محفوظ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں، مکمل طریقے سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے موافق ہے۔ اب اس میں گمراہ ہونے والے دو بڑے فرقے تھے بنیادی طور پر، ایک مشبہہ اور دوسرا ہے معطلہ۔ مشبہہ اور معطلہ، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں سلف کے منہج سے انحراف کرنے والے دو گروہ ہیں، مشبہہ اور معطلہ۔ یہ بنیادی طور پر گمراہ ہونے والے فرقوں کا نام ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے مشبہہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مشبہہ کون سا فرقہ ہے؟ تو مشبہہ انہوں نے اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی۔ مشبہہ کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی، یعنی نعوذ باللہ اللہ کو مخلوق کی طرح بنا دیا، یہ مشبہہ ہے، اور اس کی صفات کو مخلوق کی صفات کی جنس سے قرار دیا، یعنی وہ صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ اس کی مخلوق کی بھی ویسے ہی ہیں، یعنی اللہ جو خالق ہے اور مخلوق ان دونوں کے درمیان تشبیہ دی، جیسا کہ پیچھے درسوں میں یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، قرآن نے خود بیان کیا کہ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، اللہ سمیع ہے، سننے والا، تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ اور بندے کا سننا ایک جیسا قرار دیا، اللہ اور بندے کا دیکھنا ایک جیسا قرار دیا، یعنی جس طرح بندے دیکھتے ہیں اسی طرح نعوذ باللہ اللہ دیکھتا ہے، جس طرح بندے سنتے ہیں اسی طرح نعوذ باللہ اللہ سنتا ہے، یعنی اللہ اور مخلوق کو صفات کے اندر ایک جیسا بنا دیا، ایک جیسا سننے والا، ایک جیسا جاننے والا، ایک جیسا علم رکھنے والا۔ اسی لیے انہیں مشبہہ کہا جاتا ہے، یعنی تشبیہ دینے والے۔ اس طرح کی بات سب سے پہلے ہشام بن حکم رافضی نے کہی۔ اس طرح کا جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے، سب سے پہلے اس عقیدوں کو پیش کرنے والا کون؟ ہشام بن حکم رافضی، جو اللہ اور مخلوق کے درمیان تشبیہ دے رہا تھا، اور بیان بن سمان تمیمی نے، جس کی طرف شیعہ کا غالب فرقہ بیانیہ منسوب ہے، اس نے بھی اسی عقیدے اور اسی فکروں کو بڑھاوا دیا۔ مشبہہ نے صفات کے اس بات میں غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ اس بارے میں جن کی نفی اللہ اور اس کے رسول نے کی تھی، وہ صفات نقص جو اللہ کے لیے زیب نہیں دیتی، اسے بھی شامل کر لیا۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کی صفات کو مانا، لیکن اس میں غلو سے کام لیتے ہوئے کیا کیا؟ اللہ اور مخلوق کی صفات کو ایک جیسا بنا دیا، جبکہ اللہ کا سننا اور مخلوق کا سننا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا دیکھنا اور مخلوق کا دیکھنا یہ زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے اللہ کی صفات کو مانا، لیکن اسے نعوذ باللہ مخلوق کی صفات کی طرح قرار دیا۔ یہ ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کہی ہوئی باتوں سے بہت بلند اور برتر ہے، اور انہی میں سے ہشام بن سالم جوالقی ہے اور داؤد جواربی بھی ہے۔ یہ سارے مشبہہ ہیں، یعنی اللہ کی صفات کو نعوذ باللہ مخلوق کی صفات کی طرح مانتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اللہ اپنے شایان شان سنتا ہے، دیکھتا ہے، علم رکھتا ہے،
اور مخلوق ہر اعتبار سے سننے میں، دیکھنے میں، جاننے میں ناقص ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان تمام چیزوں کی نفی کی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اسی طرح مخلوق بھی سنتی ہے، یا جس طرح مخلوق دیکھتی ہے اس طرح اللہ دیکھتا ہے؟ غلط ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، تو پھر اللہ اور مخلوق کی صفات کو ایک دوسرے کے جیسا کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ علامہ سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ کے ہم پلہ یعنی اللہ کے جیسا کسی کو پاتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح صفات رکھنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح قدرت رکھنے والا ہو؟ نہیں۔ جب اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں تو اللہ کی طرح کوئی بھی کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے ہم نام کسی کو کوئی نہیں پاتا، اللہ کا ہم نام اس کی صفات کے جیسا۔ اللہ نے اسی طرح رد کرتے ہوئے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ مثال دی جا سکتی ہے، نہ تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت دو، اس لیے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے مثال نہیں دی جائے گی۔ تو جس نے بھی اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی تو وہ حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہے، وہ بت کی عبادت کرنے والا ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے جو کہہ رہے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جملہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن آگے تشریح آ رہی ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں جو مشبہہ ہیں یعنی اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی نہیں بلکہ بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ایک بت پرست، بتوں کا تراشنے والا، بنانے والا، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ذہن و دماغ کے اندر آتا ہے کہ میرا معبود اس طرح کا ہے، یعنی اس کا چہرہ اس طریقے کا ہے، اس کا ہاتھ اس طریقے کا ہے، پیر ایسا ہے، کان ایسا ہے، تو اپنے خیال سے ایک بت تراشتا ہے، اور بت دراصل اس کے لیے ایک ایگزامپل ہوتا ہے، ایک مثال ہوتا ہے کہ میرا رب اسی طرح ہے، تو وہ اس بت کو تراشتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے معبود سمجھ کر، یہی میرا معبود ہے، یہی میرا خدا ہے۔ تو جو لوگ مخلوق کی طرح اللہ کی صفات کو تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں وہ بت تراشوں کی طرح ہیں، جو مخلوق کی طرح یعنی اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح یہ مشبہہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی مخلوق کی طرح قرار دے کر انہی کی طرح عبادت کر رہے ہیں، بت تراشی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ اس کی مخلوق کی طرح بتا رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے وصف کو ہماری صفات سے تشبیہ نہیں دیتے، یعنی جو اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کے وصف ہیں، اسے اپنے وصف سے صفات سے تشبیہ نہیں دیتے۔ بلا شبہ تشبیہ دینے والے تو بتوں کے پجاری ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ بتوں کی طرح بنا دیتے ہیں، اللہ اس مخلوق کی طرح ہے اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جس نے اللہ کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی وہ نصارہ کی طرح ہے، جنہوں نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی عبادت کی۔ یہ تشبیہ دینے والے کیوں؟ ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کو کیسے تشبیہ دی؟ یعنی جس طرح مخلوق کو اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اولاد بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح مخلوق کو بیوی کی ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح نعوذ باللہ اللہ کو بھی بیوی کی ضرورت پیش آئی اور حضرت مریم کو بیوی بنا لیا۔ اس طرح عام انسانوں کی طرح اپنی مخلوق کی طرح اللہ کو بنا دیا۔ وہی چیز یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی تو وہ نصارہ کی طرح ہے، جنہوں نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی عبادت کی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں
جس نے اللہ عظیم کی مثال اس کی مخلوق سے دی تو اسے مشرک نصرانی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ واضح قول ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے گا حقیقت میں وہ نصرانیوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا، اللہ کے لیے بیوی، یہ ساری چیزیں یعنی جو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے لیے قرار دیا، یعنی وہ نصرانی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ آگے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، حضرت نعیم بن حماد رحمہ اللہ جو کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں، فرماتے ہیں جس نے اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی تو اس نے بلا شبہ کفر کا ارتکاب کیا۔ بات بہت اہم ہے، یہ مشبہہ آخر کافر کیوں ہوئے اور ان لوگوں کے پر کفر کے فتوے کیوں لگ رہے، اس کی توجیحات ہو رہی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی تو اس نے بلا شبہ کفر کا ارتکاب کیا۔ جس نے اللہ کی ان صفات کی نفی کی جو اس نے یا اس کے رسول نے اس کے نفس کے لیے ثابت کی ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ ایک طرف مشبہہ ہیں جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن صفات کو کیسا مانتے ہیں؟ جس طرح مخلوق کی صفات ہے، تو یہ لوگ مشبہہ ہو گئے اور یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ اور اسی طرح جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یعنی معطلہ، اللہ کی صفات کو ہم نہیں مانتے، نہ ہم اللہ کو سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا کچھ نہیں مانتے، نہ علم والا کچھ نہیں مانتے، تو یہ معطلہ ہے۔ تو جو اللہ کی صفات کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، اور اللہ نے اپنے نفس کے لیے یا اس کے رسول نے جو وصف اس کا بیان کیا ہے وہ تشبیہ نہیں ہے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ جاننے والا، یہ ساری صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، تو یہ تشبیہ نہیں ہے، یعنی اللہ نہ اپنی مخلوق کی طرح سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے۔ اللہ کی تمام صفات اس کی شایع نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو یہاں پر معطلہ مشبہہ کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ اب آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ معطلہ کے بارے میں، اس لیے کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں سلف کے منہج سے انحراف کرنے والے دو گروہ ہیں، ایک مشبہہ ہے اور دوسرے معطلہ۔ مشبہہ جو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، اور معطلہ ان لوگوں کے تعلق سے یہاں پر اب وضاحت آ رہی ہے۔ معطلہ، اللہ نے اپنی ذات کی جو کچھ کمال صفات بیان کی ہیں، بہت غور سے سنیے گا، معطلہ کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے۔ معطلہ کون ہے؟ معطلہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ نے جو اپنی ذات کی صفات بیان کی ہیں یا اس کے رسول نے ان کی بیان کی ہے، اس کی نفی کرتے، انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ کے اسماء و صفات قرآن مجید میں 99 بیان کیے گئے ہیں، تو یہ لوگ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کو سمیع مانتے ہیں، نہ بصیر مانتے ہیں، نہ علیم مانتے ہیں، نہ حکیم مانتے ہیں، نہ غفار ہے، نہ غفور ہے، نہ تواب ہے، نہ رحمان ہے، نہ رحیم ہے۔ ان ساری صفات کا یہ معطلہ انکار کرتے ہیں۔ تو معطلہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے یا رسول نے بیان کی ہے اس کا انکار کرنے والے۔ اور یہ کس بنیاد کے پر انکار کرتے ہیں؟ ان کے انکار کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اس گمان کی بنیاد پر کہ ان کا اس بات تشبیہ اور جسم کے ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کو ساق یعنی پنڈلی ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تشبیہ لازم آ جائے گی، جسم لازم آ جائے گا جو مخلوق کی طرح ہوتا ہے۔ لہذا ہم ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے جس کی بنیاد کے پر اللہ کو تشبیہ دینا پڑے یا اللہ کے لیے جسم قرار دینا پڑے۔ یہ دو کناروں میں سے مشبہہ کے خلاف والے کنارے پر ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوز ہیں، ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے۔ مشبہہ وہ ہیں جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن کیسے؟ جیسے مخلوق کی ہے۔ اور معطلہ کون ہے؟
یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو ماننے سے تشبیہ لازم آتی ہے اور تجسیم یعنی جسم لازم آتا ہے جو کہ مخلوق کی طرح ہو جاتا ہے، لہذا ہم اس کو مانتے ہی نہیں، انکار کر دیتے۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف، ایک ماننے والے اور دوسرے مکمل طور پر انکار کرنے والے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا سلف کا منہج اس کے بالکل درمیان ہے۔ ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن ہم اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، اس بنیاد پر نہیں کہ اللہ کو اس سے جسم لاحق ہوگا یا جسم ماننا ہوگا یا اللہ کے لیے تشبیہ لازم آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مذہب آیا کہاں سے؟ تعطیل کا، یعنی اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، یہ کہاں سے آیا؟ تو تعطیل کا مذہب یہود، مشرکین اور سابعین کے تلامذہ سے ماخوذ ہے، یعنی یہ پرانے دھرموں سے جو اسلام سے پہلے کا تھا، جو گمراہ ہو چکے تھے، ان لوگوں کے بنیاد کے پر یہ اسلام کے اندر داخل کیا گیا جو حقیقت میں اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے، ہمارے ہاں شادی بیاہ کے رواج طور طریقے ہمارے سامنے ہیں جو حقیقت میں اسلامی نہیں ہے، لیکن یہ دیگر مذاہب جیسا کہ عمومی طور کے پر ہندوستان کے اندر رہنے والے یہ دلت سماج سے یا ہندو دھرم سے یا سکھ دھرم سے کنورٹ ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب، اپنا کلچر لے کر آئے اور اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر پائے، اور وہ چیزیں مسلمان ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کے رسم و رواج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب جیسا کہ عام طور کے پر آپ دیکھیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے، مالیگاؤں اور اطراف کے ہاں کہ شادی بیاہ کے موقع کے پر لڑکی والوں سے ہنڈا لیا جائے، نہیں ہے، یہ ہمارے اطراف میں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کو مراٹھواڑے کے اندر پائی جائے گی، یعنی اورنگ آباد کے علاقے کے حصے میں۔ آپ ناندیڑ چلے جائیے، پربنی چلے جائیے، بیڑ چلے جائیے، عثمان آباد ہے، لاتور ہے، یہ مراٹھواڑے کے جو 7 اضلاع ہیں، یہ چیزیں وہاں پر آپ کو ملے گی۔ یہ سراسر ہندوانہ رسم ہے، یہ اسلامی رسم نہیں ہے، نہ اسلامی اصول ہے کہ شادی کے موقع کے پر لڑکی والے سے رقم لی جائے۔ پہلے یہ رقمیں کم تھیں، اب تو بڑھتی چلی گئی ہیں، 40,000 50,000 لاکھ روپے سے زیادہ لی جاتی ہیں ہنڈے کے نام پر، حالانکہ ہنڈا یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسلمان بھی لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ یہ غیروں کی نقالی یا ان کے اثرات کو اپنے پر قبول کرتے ہوئے لیتا ہے۔ تو ایسے ہی عقیدے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آئی، دوسروں کے عقیدے ہمارے درمیان داخل ہو گئے۔ اب یہ صوفیت کیا ہے؟ صوفیت حقیقت میں روحانیت ہے جو نصرانیوں سے لی گئی ہے، مکمل طور سے دنیا سے کاٹ کر اپنے آپ کو عبادت کے اندر مگن کر دینا، اور اس میں بھی بڑا بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ صوفیت کی بنیاد پر بندوں کو بندوں کا محتاج بنا دیا گیا، اللہ تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلا اسٹیپ بنایا گیا کہ اپنے شیخ، اپنے پیر صاحب کے بارے میں ایسا عقیدہ، ایسا تصور رکھو کہ نعوذ باللہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، سب سے پہلا اسٹیپ اپنے پیر کے بارے میں وہی رکھا گیا ہے کہ تمہارا پیر ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، ہر وقت تمہاری مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے مقام کے پر نعوذ باللہ اپنے پیر، اپنے شیخ کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو تعطیل کا مذہب یہود، مشرکین اور سابعین کے تلامذہ سے لیا گیا ہے۔ تعطیل یعنی اللہ کو اس کی صفات سے عاری قرار دینا، اس کی صفات کا انکار کرنا کے بارے میں سب سے پہلے 2 صدی کے اوائل میں جس نے اسلام میں بات کی وہ جاد بن درہم ہے، اور اس نے یہ مذہب جہم بن صفوان سے لیا۔ جہم بن صفوان یہ جہمیہ فرقے کا بانی ہے، اسی کی طرف جہمیہ منسوب ہے اور اس کی ترویج کی، اسی کی طرف جہمیہ کی نسبت ہے۔ اس کے بعد یہ مذہب معتزلہ اور اشاعرہ میں منتقل ہوا۔ ہمارے یہاں بہت سارے احناف بھی عقیدے کے بارے میں دھیان نہیں دیتے، نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو اشاعرہ بتایا گیا نا، اشعری، ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے یہ فرقہ اشاعرہ، ان لوگوں کا عقیدہ جو کہ بالکل کلیتاً اہل سنت والجماعت اور سلف منہج کے سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ اشاعرہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صرف 7 صفات کا اقرار کرتے، باقی تمام صفات کا انکار کرتے، اور یہ لوگ دھڑلے کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں عقیدے کے اندر۔ اتنے دھڑلے کے ساتھ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔
یہ ہے ان کے مذہب کی اسانید جو یہود، سابعین، مشرکین اور فلاسفہ کی طرف لوٹتی ہیں، حالانکہ یہ سب تعطیل کے بارے میں جدا جدا ہے۔ تعطیل کا مذہب یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرنا۔ تعطیل اس کا مطلب کیا ہے عقیدے کی زبان میں؟ اسماء و صفات کے بارے میں اللہ کی صفات کا انکار کرنا، یہ ہے تعطیل، اور اسی سے بنا ہے معطلہ، یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ اب دیکھیے یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، چنانچہ جہمیہ جو فرقہ ہے جو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، تو یہ اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں، اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں، جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اگر اللہ سے مغفرت کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ سے ہم یہ مطالبہ کریں اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، یعنی گناہوں کو بخشنے والا، لہذا میرے گناہ کو بخش دے۔ اور جب اللہ کی رحمت کی ضرورت ہو تو اللہ سے مطالبہ کیا جائے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، اس لیے تو میرے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اب یہ انکار کرتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کا، نہیں ہم نہیں مانتے، اور نہیں ماننے کی وجہ اوپر بیان کی گئی کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بندوں کی طرح قرار دیا جائے گا، اللہ کو جسم لاحق ہو جائے گا اس کی بنیاد کے پر، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے معتزلہ۔ معتزلہ صرف اسماء کو معنی کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور صفات کی نفی کرتے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب نظریہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ اسماء کو نام کے معنی کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور صفات کی نفی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان بات، ہم مانتے ہیں کہ اللہ علیم ہے یعنی جانتا ہے، لیکن جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم رکھنے والا، جاننے والا، تو ہم اس کی بنیاد کے پر اللہ جاننے والا ہے، ہم اس کے جاننے کی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ یا عام زبان کے اندر ہم کہیں ایک دم سمپل سی بات کہ یہ عالم ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، ہم اس کے علم کو نہیں مانتے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی آپ کسی کو سائنٹسٹ مانیں گے کہ ہاں یہ سائنسداں ہیں لیکن یہ سائنس کا علم نہیں رکھتا، یہ مطلب ہے معتزلہ کے کہنے کا کہ اللہ کے ناموں کو اس کے معنی کے ساتھ ثابت مانتے ہیں کہ ہاں اللہ علیم ہے یعنی وہ جاننے والا ہے، لیکن جاننے کی بنیاد کے پر اللہ کی جو صفات ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مخلوق کا علم رکھتا ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں اللہ کو ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب قسموں کے فلسفے ہیں، انسان اگر اس کے اندر پڑھے تو حیران رہ جائے، اس کی عقل کام نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر کے پر ہے اشاعرہ، جس کے بارے میں نے پہلے بیان کیا۔ ہمارے یہاں احناف بلکہ دیوبند کی کتاب میں جہاں پر ان کا منشور ثابت کیا گیا ہے، ایک کتاب ہے مختصر سی جس میں عقائد دیوبند کو بیان کیا گیا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس میں بالکل صراحتاً لکھا ہے دیوبندیوں کے تعلق سے کہ اہل دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم عقیدتاً اشعری ماتریدی ہیں، وہ فروعاً یعنی مسائل میں حنفی ہیں، یعنی جب مسائل جب بیان کرنا ہوگا تبھی وہ حنفی ہوں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل کے بارے میں علم لیں گے، لیکن جہاں عقیدے کا علم ہوگا وہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں لیں گے، بلکہ امام ابو الحسن اشعری ماتریدی ان لوگوں کا عقیدہ لیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو رد کر دیں گے۔ یہ کون سی حنفیت ہے؟ یہ اصل میں حنفیت نہیں دیوبندیت ہے، ورنہ چاہے احناف کی بات کیجئے، جیسا کہ امام جعفر طحاوی ہیں، ان کی عقیدے کتاب اٹھا کر دیکھیے، چند ایک جگہوں کے علاوہ آپ کو عقیدے کے اندر کہیں پر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی تشریح کرنے والے شرح العقیدۃ الطحاویہ کی امام ابن ابی العز رحمہ اللہ، یہ خود حنفی ہیں لیکن عقیدے میں سلف کے عقیدے کے مطابق ہے جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ نسبتاً حنفی تھے اور حقیقتاً یہ لوگ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے تھے، لیکن دیوبند والوں نے اس معاملے کو بالکل بدل دیا۔ یہ
اپنے آپ کو فروعی مسائل کے اندر حنفی کہتے ہیں، لیکن عقیدے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اشعری ماتریدی ہیں، الگ الگ طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ تو یہ اشاعرہ ہے۔ اشاعرہ کون لوگ ہیں؟ اسماء کا اس بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اسماء ہیں، نام ہیں پیارے پیارے، اور صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، اللہ کی صرف 7 صفات کو مانتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں 7 صفات؟ سب سے پہلے علم، یعنی اللہ علیم ہے، یہ پہلی صفت۔ دوسرا اللہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ تیسری صفت قدرت، یعنی اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے ارادہ، اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ارادہ ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر کے پر سمع، یعنی سننا، اللہ سننے والا ہے، سمیع ہونا مانتے ہیں۔ اور 6 نمبر کے پر ہے بصر، یعنی اللہ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے۔ اور 7ویں نمبر پر کلام، یعنی اللہ کلیم ہے، کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ اب اس کے علاوہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کا آپ کیا کریں گے؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تواب ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ یہاں 7 صفات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 ہم مانتے ہیں اور بقیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ عقیدے کے باب میں اللہ کی ایک صفت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ کھلا ہوا معاملہ ہے، عقیدے کے باب میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول برداشت نہیں ہوگا۔ اگر یہاں پر گمراہی ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کو کفر اور شرک کے اندر بھٹکائے گی۔ اسی لیے عقیدے کے باب کو سمجھنا، جاننا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے پہلے عقیدے کا درس دو۔ آج ہمارے یہاں بڑا المیہ بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں مکاتب کھول لیے گئے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کے نام کے پر، دین کی بنیادی تعلیمات کے نام کے پر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ کون پڑھائے گا؟ آپ عقیدہ ہی نہیں پڑھاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ جو مکاتب گلی گلی محلے کے اندر کھول لیے گئے، وہاں صوفیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کو باقاعدہ ایسے اوراد، ایسے وظائف سکھائے جاتے ہیں جو صوفیوں کے ہیں، کتاب و سنت کے نہیں ہیں۔ تو یہ کون دے گا؟ انہیں عقیدہ کون سکھائے گا؟ صرف یہ قرآن کی تعلیم کے نام کے پر ہم یہ سوچیں کہ ان کے ہاں لے جا کر ہم داخل کریں یا اسی کو ترجیح دیں، یہ فضولیات ہے، غلو ہے، یعنی ایک حصے کو اتنا اہم قرار دینا کہ بقیہ تمام چیزیں بے معنی ہو جائے۔ تو پہلے اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دو تاکہ بچہ گمراہ نہ ہو سکے، اس کا عقیدہ صحیح رہے۔ عقیدے کی بنیاد کے پر نجات ہے، سارا دار و مدار اسی عقیدے کے پر ہے۔ اب یہاں صفات کا انکار کرنے والے سارے لوگوں کا ایک ہی شبہ ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، چاہے وہ ایک صفت کا انکار کرے یا 7 کو مانے بقیہ کا انکار کرے یا مکمل طور سے ساری صفات کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے گمان کے مطابق صفات کے اس بات سے تشبیہ اور تجسیم، یعنی جسم کا ہونا لازم آتا ہے۔ کہا نا، اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو چہرہ ہے، ہاتھ ہے، ساق پنڈلی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ ہے، تو ان ساری چیزوں سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو جسم لاحق ہوتا ہے۔ کیسے لاحق ہوگا؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، تو ہم اللہ کے لیے جسم کی مانیں گے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے لیے تشبیہ کہ اس کی مخلوق کی طرح ہے، یا تو پھر یہ مانا جائے کہ اللہ کو جسم لائق کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں؟ تو اللہ کو نہ تو تشبیہ لازم آتی ہے اس کے مخلوق کی طرح اور نہ ہی تجسیم یا جسم لازم آتا ہے۔ اب یہاں آگے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو عقیدہ ان لوگوں کا ہے، اس عقیدے کے تعلق سے 3 موقف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، 2 موقف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا موقف ہے اللہ کے صفات اور اسماء کے بارے میں۔ پہلا موقف ہے کہ اس کے الفاظ پر ایمان لایا جائے، اللہ نے جو الفاظ بیان کیے گئے اپنی صفات کے تعلق سے، ان سارے کے پر ایمان لایا جائے اور ان کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے جیسا کہ اپنی ذات کے لیے
ہاتھ بیان کیا، چہرہ بیان کیا، اور بھی جو صفات بیان کی ہیں، تو اس کا حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس طرح کے کہ ان کی تفسیر کرنے میں سکوت اختیار کیا جائے، اس کی وضاحت نہیں ہوگی کہ کیسا ہے اللہ کا چہرہ اور اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ کا پیر کیسا ہے، نہیں، اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، کوئی تفسیر نہیں بیان کی جائے گی۔ صفات میں سے کسی بھی چیز پر اس کی دلالت کی نفی کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، نفی نہیں کی جائے گی۔ مانتے ہیں اللہ جاننے والا، سننے والا، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب مانتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس کا انکار نہیں کریں گے اور اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اسی کو سلف کا طریقہ کہا جاتا ہے، یعنی سب ماننا ہے لیکن اس کی کیفیت اور اس کی مثال یا اس کی وضاحت، ان ساری چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا ہے۔ یہی سب سے محفوظ طریقہ ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تشبیہ ہے، نہ تو تعطیل ہے، نہ تو تکییف ہے یعنی کیفیت بیان کیا جاتا ہے، اور نہ تعویل ہے یعنی معنی کو تبدیل بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ اور دوسرا موقف کیا ہے؟ ان نصوص کو ان کے مدلول سے ان معنی کی طرف پھیر دیا جائے جسے ان لوگوں نے گھڑ لیا، جیسا کہ عام طور سے مثال دی جاتی ہے، اور احناف میں لوگ مانتے بھی ہیں، اور یہ تعویل والا عقیدہ ہے جو غلط ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ید کا مطلب، ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ید کا مطلب تعویل کرتے ہیں، معنی کو تبدیل کرتے ہیں کہ ید کا مطلب تائید ہے، قدرت ہے، یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے۔ ہاتھ کے معنی کو تبدیل کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اسی کو تعویل کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس کو خلف کے طریقے کا نام دیا گیا، یعنی جو بعد میں آنے والے سلف کون ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین و ایمان کے پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہے، جبکہ یہ انتہائی غلط ہے۔ تو یہ موقف تھا۔ اب آگے ان شبہات کی تردید کی جا رہی ہے۔ جو شبہات ہے، کیا شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کو اگر مان لیا جائے کہ وہ سننے والا ہے تو اس سے اللہ کو مخلوق کی طرح سننے والا سمجھ لیا جائے گا، یعنی تشبیہ لازم آ جائے گی، یا جسم لاحق آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو شبہات ہیں، انتہائی شاندار طریقے سے یہاں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ذریعے ان ساری چیزوں کی تردید کی گئی ہے، جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ انتہائی شاندار، یعنی ایک عام آدمی بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو جو کہ مشبہہ یا معطلہ پیش کر رہے ہیں کتنی غلط ہے۔ عام آدمی بالکل آسانی کے ساتھ جو مثالیں دی گئی ہیں ان سے سمجھ جائے گا کہ سلف کا طریقہ ہی سب سے محفوظ طریقہ ہے، اس میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت تفصیل آئندہ کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سلف کے طریقے کے پر جو اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہے اس کے پر قائم و دائم رکھے۔ ہر قسم کی تعطیل اور تشبیہ سے، جس سے عقیدے کے اندر خرابی آتی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو جس طرح ماننا چاہیے ویسا نہیں مانا جاتا ہے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔